إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قابل احترام اور لائق تکریم حضران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین کرام، زندگی کے اندر انسان ہمیشہ لمحہ امتحان میں ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے انسان آزمایا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں اور آزمانے کے بعد اس کے علم میں آتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت انسان کو آزماتے ہیں اور کائنات کو دکھاتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، جو میری بندگی کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے اپنا الہ معبود مانا ہے، ٹھہرایا ہے اور عملاً اس چیز کو ثابت کیا ہے، یہ کائنات اور یہ فرشتے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. تو اللہ رب العزت بندے کو آزماتے ہیں اور ان فرشتوں کو بھی دکھاتے ہیں اور کائنات کے جو چیزیں انسان کے ارد گرد ہوتی ہیں ان کو گواہ بناتے ہیں. اس لیے حضرات و خواتین، انسان کو ہر وقت اس بات کا احساس رکھنا چاہیے، شعوری طور پر ادراک رکھنا چاہیے کہ میں ہر حال میں ٹیسٹ دے رہا ہوں، امتحان دے رہا ہوں، آزمایا جا رہا ہوں. اور آزمائش کے اندر دیکھا کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مواقع پر اس بات کا اعلان اور اظہار فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زندگی اور موت کا یہ سلسلہ بھی اللہ رب العزت نے اس لیے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون بہترین عمل کا مظاہرہ کرتا ہے. اور فرمایا خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین بنائے اور یہ ساری کائنات پیدا فرمائی اس لیے کہ تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا. سورۃ الکہف میں فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ہم نے زمین کے اوپر یہ سارے رنگ و بو، یہ ساری چہل پہل، یہ ساری رونقیں اور بہاریں، یہ ساری خوشیوں اور شادمانیوں کے سامان، یہ جو کچھ بنائے ہوئے ہیں اے انسان، یہ تجھے غفلت میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ اس لیے نہیں کہ یہ تجھے اللہ سے بیگانہ کر دے، یہ اس لیے نہیں کہ تجھے اپنی اصل منزل سے غافل کر دیں. اصل مقصود تیری زندگی کا اللہ اور اللہ کی رضا ہے اور اللہ کے پیاروں سے پیار ہے. اور اللہ کے پیاروں میں سب سے بڑے پیارے اللہ کے خلیل اور حبیب سید البشر، امام الانبیاء اور سرور دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ تو ان سے غافل ہو جائے، ان سے روگردانی کرے، ان سے آنکھیں موند لے، بلکہ اس لیے ہے کہ ان ساری رنگینیوں کو اور ان ساری دلچسپیوں کو دیکھتے ہوئے اور ان کی کشش بھی تیرے دل میں موجود ہے، اس کے باوجود تیری کشش اور تیری محبت کا مرکز تیرا رب ہونا چاہیے جس نے اس سب کچھ کو بنایا ہے اور تیرے لیے وہ کچھ بنایا ہے، تجھے اس سے نوازنا چاہتا ہے جس کا یہاں وجود نہیں
وہ اس سے بہت اونچا ہے. یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں جو اللہ رب العزت نے تیرے لیے بنا رکھا ہے وہ تو ایسے بھی نہیں ہے کہ انسان اس دنیا کے اوپر پھیلے ہوئے پانی جس کی حیثیت یہ ہے کہ زمین اس کے مقابلے میں خشکی بہت تھوڑی ہے اور پانی بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ساری کی ساری جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ بھی اور جو نظر نہیں آتی وہ بھی اس کی حیثیت اس کے مقابلے میں جو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے ایسے ہی ہے کہ انسان اس سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور انگلی کے ساتھ لگی ہوئی نمی کو دیکھے اور پھر اس کا مقارنہ اور موازنہ کرے, پھر اس کا مقابلہ کرے اس سمندر کے پانی کے ساتھ جو اس انگلی کے ساتھ لگا ہوا ہے, ان میں کیا تناسب ہے. اس دنیا کا, پوری دنیا کا آخرت کے ساتھ یہ تناسب نہیں ہے. انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک تو اس کائنات کا خالق اللہ رب العزت اس کو نہیں بھولنا چاہیے, اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مجھ سے راضی ہے. دیکھیے ہم خوشیوں کے موقع پر سب کو راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, روٹھے ہوئوں کو بھی مناتے ہیں اور دور پار کے لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں کہ آخر ان سے کوئی نہ کوئی رشتہ اور ناتا ہے, کوئی تعلق ہے یا کبھی زندگی کے اندر ان کے ساتھ کوئی واسطہ رہا ہے. سب کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. بہت اچھا جذبہ ہے یہ, قابل قدر اور لائق تحسین ہے. لیکن جس مالک نے یہ خوشی بخشی, جس مالک نے یہ کرم کیا کہ آج ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا, ہمیں سب سے زیادہ اس کی رضا کو مرہون رکھنا چاہیے کہ وہ کیسے رکھے. خوشی کے موقع پر انسان عام طور پر ایسا ہی ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے باہر ہو جاتا ہے. خوشی کے موقع پر یہ بھول جاتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے تکوینی نظام کا پابند ہوں, میں اس سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا. اتنا بڑا سرمایہ دار ہو, اتنا بڑا طاقتور ہو, اتنے ہی اس کے چاہنے والے ہوں, اتنے ہی اس کے لیے جان فدا کرنے والے ہوں, لیکن اللہ رب العزت کے تکوینی نظام کے سامنے انسان بے بس ہے. پوری تاریخ نہیں. سچی بات یہ ہے کہ انسان دیکھنے کبھی جا کے اسپتالوں کے اندر اور شہر خاموشہ کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, آج ان کا نام و نشان. اس لیے خوشی کے موقع پر انسان کو آپے سے باہر نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بننا چاہیے اور بندگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور یہی خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے بڑے امتحان بھی آئے. ان امتحانوں میں سب سے بڑا امتحان طائف کا امتحان تھا, احد کا امتحان بھی آیا, اپنے ساتھی بھی قربان کیے. اللہ اکبر, بیر معونہ کے سریے کے اندر اور بڑے بڑے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس چلے گئے اور جدائی پڑ گئی اور آپ نے ان کا دکھ بھی بہت محسوس کیا. لیکن طائف کا امتحان آپ کہتے تھے کہ میری زندگی کا سب سے سخت امتحان. اور پھر اللہ رب العزت نے کامیابیاں دی, جنگ بدر کی کامیابی دکھائی اور فتح مکہ کی کامیابی دکھائی. یہ ایسی کامیابی اور ایسی خوشی تھی. اللہ اکبر, وہ مکہ جس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی اور آپ وہاں سے نکلے تھے, چھپ کے نکلے تھے, جان بچا کے نکلے تھے اور پورے مکے نے ایکا کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے. اور وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے. آپ اللہ کی قدرت کاملہ اور اس کی حفاظت کاملہ کے ساتھ اس طرح نکلے کہ ان کی آنکھوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے, دیکھ بھی نہیں سکے. اور آپ بحفاظت و بسلامتی وہاں سے نکل گئے اور غار میں جا کے چھپے. اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے اس چیز کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا الا تنصروہ, میرے اس رسول کی تم مدد نہیں کرتے ہو تو نہ کرو, میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہوں. فقط نصرہ اللہ, اللہ نے ان کی اس وقت مدد کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا, جب پورا مکہ اور مکے کے چودھری
مکے کے بڑے اور ان کی پوری عرب کے اندر مانتا تھی اور پورا عرب ان کے پیچھے کھڑا تھا. انہوں نے ان کو بے گھر کر کے نکالا تھا اور بے یار و مددگار سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان کو ختم کر کے اس مسئلے کو بالکل مٹا دیں گے. فقد نصرہ اللہ, میرے اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. اللہ نے مکڑی کے جالوں سے کام لے لیا, اللہ نے کبوتروں اور اللہ اکبر فاختوں سے کام لے لیا اور اپنے نبی کو محفوظ رکھا. اس کا بانٹ بھی کر دیا. اللہ کسی کا محتاج نہیں, نہ وہ اسلحے کا محتاج ہے, نہ وہ انسانوں کا محتاج ہے. اس کی تدبیر زبردست تدبیر ہے. اس لیے انسان کو اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور اللہ کا جو نظام ہے تکوینی نظام, اس سے انسان بے بس ہے. لیکن جو اللہ کا تشریعی نظام ہے, اللہ کا دین ہے, اللہ کا قانون ہے, اللہ کے ضابطے ہیں, اللہ کے فرامین ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدود و قیود ہے, ان کی پاسداری کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تکوینی نظام کے سامنے تو بے بس ہیں, وہاں ہماری چلتی نہیں, جو چاہے کر لیں. لیکن یہ جو تشریعی نظام ہے اس کی پابندی کرنا یہ ہمارے جذبہ عبودیت اور جذبہ فرما برداری اور جذبہ محبت وہ اس کا محرک بنتی ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ دل اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اور جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی, آپ کے فرامین کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی, آپ کی دین و شریعت کی محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت جو ہے اس کے اندر تعظیم ہوتی ہے, اس کے اندر اجلال ہوتا ہے, اس کے اندر توقیر ہوتی ہے. آج ہم نعتیں سنتے ہیں, ہم کانفرنسیں دیکھتے ہیں, جلوسوں کا اہتمام دیکھتے ہیں. شاید یہ الفاظ میں حدیثیں بھی پڑھتا ہوں, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جذبات کا اظہار بھی پڑھتا ہوں اور یہ بھی سنتا ہوں, دیکھتا ہوں. الفاظ کی حد تک تو سچی بات ہے, ہم جو کچھ کہتے ہیں شاید تاریخ میں ایسا نہیں کہا گیا, لیکن عمل کے اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سچی بات ہے تاریخی نظر آتی ہے, اندھیرا نظر آتا ہے. اس لیے بات صرف الفاظ سے نہیں بنتی, بات عمل اور کردار سے بنتی ہے. عمل اور کردار کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے. خوشی آئی تو وہ امتحان ہے. اب خوشی کے موقع پر اس چیز کا مظاہرہ کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہے. اور اگر کوئی دوسرا امتحان آ جاتا ہے تو وہاں بھی رضیت باللہ ربًا, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں, وبالاسلامی دیناً, اور میں دین اسلام کی حقانیت پہ راضی. یہ دین حق ہے, یہ دین سب سے بہتر طرز زندگی ہے. اس میں دنیا کی بہتری اور بھلائی, سعادت اور فلاح و صلاح بھی ہے, اور اس میں آخرت کی کامیابی اور آخرت کی سرخروئی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا, اللہ اکبر, یہ ملنے والی ہے. اور اللہ کی رضا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جو اس کائنات کا خالق و شہنشاہ ہے, جو اس کائنات کا مالک و فرما روا ہے, وہ انسان سے راضی ہو جائے. ہم سے تو کوئی ایس ایچ او راضی ہو جائے, کوئی ایم پی اے راضی ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب زندگی ساتھ چھوڑ جاتی ہے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کب تختہ الٹ دیا جاتا ہے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کسی کی گولی کا نشانہ بن جاتے ہیں اور کب کسی کو تختہ دار پہ پھینک دیا جاتا ہے. کیا حیثیت ہے؟ اس لیے رب کائنات اور فرما روا وہ جس سے راضی ہو جائے اس سے بڑا سعادت مند کوئی نہیں. اس لیے میری بہنوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, میرے بیٹوں, میری بیٹیوں, اپنی زندگی کا منشور, اپنی زندگی کا مقصد اور ہدف یہ بنائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے, میں نے اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھنا ہے. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی زندگی, پاکیزہ زندگی, بہترین زندگی. اور کافروں تک نے اس بات کا اعتراف کیا اور اظہار کیا کہ اگر دین کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی بہترین اور کامل ترین زندگی, اور اگر دنیا داری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر بھی کامیاب ترین اور ایسی زندگی جس پہ انسان رشک کرے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں، ان کا طریقہ اختیار کریں۔ میں خواتین سے کہوں گا، امہات المومنین کا شرم و حیا اور ان کا عفت مآب ہونا اور ان کا وہ لباس جو ساتر، وقار اور شرم و حیا والا لباس تھا، وہ لباس جو تقوی کا مظہر ہو، وہ لباس جو انسان کی عظمت کا مظہر ہو، اس لباس کو اپنانا چاہیے۔ اور میں حضرات سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمیں بھی وہ چاہیے کہ تقوی والا لباس پہنے، جس سے انسان کے دل کا تقوی ظاہر ہو کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کے ڈر سے اس کا دل اور اللہ کی محبت سے معمور ہے، اور اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو یہ کمتر نہیں سمجھتا، بلکہ اس سے محبت رکھتا ہے کہ وہ ان کے محبوب کا لباس ہے۔ اس لیے حیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین کا امتیازی وصف اور خلق ہوتا ہے، اور دین اسلام کا امتیازی وصف جو ہے وہ شرم و حیا ہے، وہ عفت و پاک بازی ہے، اور وہ وقار ہے، اور وہ حشمت ہے، جو اس دین کی وجہ سے اس دین کی بیٹیوں اور اس دین کی خواتین کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور پھر ان کی کوکھ سے وہ قوم جنم لیتی ہے جو عزتوں اور عظمتوں کے آسمانوں تک پہنچتی ہے، اور پھر دنیا ان کی پیروی کرتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر میں اپنی بہنوں، بیٹیوں اور اپنی قابل احترام ماؤں، بڑی خواتین سے التماس کروں گا کہ آپ کی تربیت اور آپ کی ذہن سازی اور آپ کی گود اور آپ کا دودھ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ قوموں کو بنانے والا ہے۔ اپنے اندر دین لے کے آئیں، اور اپنے اندر اللہ کی رضا جوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور امہات المومنین، بنات طاہرات اور صحابیات طیبات، ان کی زندگیوں کو اسوہ بنائیں۔ آج جو فیشن ہے، آج جو انداز ہیں، انہوں نے سچی بات ہے ہمیں بکھیر کر رکھ دیا اور اپنے دین سے دور کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری دستگیری فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ ہم سچے دیندار بنیں، سچے